اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم قرآن میں ایک ایسی آیت جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو اپنے لیے عید کے طور پر مناتے اور بڑے جشن کا اہتمام کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی تکمیل دین والی آیت جو زیر درس ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس دن کو اور اس وقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ عرض کر دیا تھا کہ جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسائل لوگوں کو بتا رہے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے، دعاؤں کا اہتمام چل رہا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ہمارے لیے وہ دن پہلے ہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر دن منانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، ہماری شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی اقوام ہیں وہ کسی نہ کسی واقعہ کو اپنی خوشی کا دن بناتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے وفات کا دن یا ان کے پیدا ہونے کا دن، اسی کو اپنے لیے باعث خوشی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جس دن کسی بچے کی ولادت ہوئی اس وقت والدین کو جو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد یا چند سالوں کے بعد اس طرح کی خوشی کا اہتمام نہیں ہو سکتا، اس طرح کی خوشی دل میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ تو جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری کی ساری تاریخی واقعات کو اپنے لیے عید کا دن بناتے ہیں، جبکہ شریعت میں، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ جو دن یا راتیں یا اوقات اہمیت کے حامل ہیں بھی، وہ بھی کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یوم عرفہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، چنانچہ اس دن حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، تو اس عبادت کی وجہ سے اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کو شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تو دشمن، ازلی دشمن کی رسوائی، اور دوسرا اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا اور اس وقت دعاؤں کا اہتمام ہونا، یہ عبادات ہیں، ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس دن کو اہتمام سے اس دن عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے، شب قدر ہے، اللہ کی طرف سے بڑی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، تو ہم ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یا 10 محرم الحرام ہے، اس دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم خرچ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ یہ اوقات جوڑے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے امتحان لیے۔ ان امتحانات میں ان کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، جس کا اعلان خود اللہ کی ذات نے فرمایا۔ چنانچہ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا دن، وفات کا دن یا ہجرت کا دن کسی کو بھی منانے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہاں، ان کے وہ اعمال جو مقاصد دینیہ میں سے تھے، ان کا اب بھی ہمیں حکم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ ایک مقاصد دین میں سے ہے، چنانچہ آج بھی ہمیں اس کا حکم ہے، ہم اس کو ایک بڑی عبادت کے طور پر
اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قربانی کرنا بیٹے کی، اس کی جگہ پر پھر جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونا، قربان کرنا، تو اس کو اہتمام سے ہم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس عمل کو اپنائے ہوئے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان بھاگنا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو چیز مقاصد دین میں سے تھیں، ہمارے لیے عبادت ہیں، ہم ان عبادتوں کو بطور عبادت کے اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن محض دن کے طور پر ہم کوئی دن نہیں مناتے۔ عیدیں ہمارے لیے صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان دو کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص عبادات کے ساتھ جوڑا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی تکمیل پر اور حج کے مہینے شروع ہونے کی پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو جیسے رمضان المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوتا تھا، مسلمانوں میں ایک مسرت اور خوشی کی لہر ہوتی تھی، آج بھی عینی ہی ویسے ہی محسوس کی جاتی ہے، ذرہ بھر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ حج سے فراغت پر ایک بہت بڑی عبادت، ایک بہت بڑا رکن دین اسلام کا، اس کے اختتام پر ہم عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ تو عیدیں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دو ہیں، ان دو کو بھی اللہ نے عبادات کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دن بھی جانتے ہیں، وقت بھی جانتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم صرف دو ہی عیدیں اپناتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دن کو عید نہیں مناتے عام دوسری قوموں کی طرح۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کو جہاں اور خصوصیات سے نوازا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے جو کسی اور مذہب کو، کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہاں پر تکمیل دین کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کے تمام معاملات بڑے کھول کر بیان فرما دیے، اور اس کے بعد پھر بطور بشارت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور کوئی خیر اور بھلائی کی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے بیان نہ کر دیا ہو، اور کوئی شر اور برائی کی چیز ایسی نہیں جس سے اللہ نے منع نہ کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے ہمیں منع کر دیا، ہر بھلائی کا ہمیں حکم دے دیا، تو دین کے اندر مکمل تفصیلات آ گئی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ذرہ بھر کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت، شان و شوکت اور عزت بھی عطا فرما دی کہ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر مایوس ہو گئے ہیں اب اس بات سے کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جا سکتا ہے یا ان کو مغلوب کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو تقریباً پورا عرب زیر اسلام آ گیا تھا، اور ایک بڑی طاقت حنین کی موجود تھی، چنانچہ حنین کے سردار نے تقریباً 24,000 پر مشتمل لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا، اور یہ اس وقت تک کا سب سے بڑا لشکر تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر آج ہم نے اسلام کا راستہ نہ روکا تو اس کے بعد پھر ہم کبھی بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست فتح عطا فرمائی اور بہت زیادہ مال غنیمت عطا فرمایا۔ تو پھر عرب کے اندر اگر کچھ لوگ رہ بھی گئے تھے تو وہ اقلیت کی حیثیت میں تھے، جن کے اندر مسلمانوں سے ٹکرانے کا ذرہ بھر کوئی حوصلہ اور طاقت نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے پورے جزیرۃ العرب پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرما دی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان اب جزیرۃ العرب کے مسلمانوں سے مایوس ہو گیا ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نمازی کو اپنی پوجا پر، اپنی عبادت پر لگا سکے۔ ہاں البتہ ان کو اختلافات میں، جھگڑے میں ابھارنے کی کوشش کرے گا، آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرے گا، وہ بہرحال ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے،
لیکن وہ یہ سمجھے کہ میری پوجا وہاں پر ہو، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ضعف کو قوت سے بدل دیا، اور خوف کو امن سے بدل دیا، اور فقر کو غنا سے بدل دیا، اور مسلمانوں کو خوب شان و شوکت عطا فرما دی۔ چنانچہ اس کا اثر تھا کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی شکرانے کی حد کر دی، کہ اللہ نے انعامات کی بھی حد کر دی کہ سارے انعامات مکمل کر دیے، اور پھر صحابہ کرام نے شکرانے کی بھی حد کر دی کہ اس کے بعد کسی چیز کا قطعاً کبھی کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مزدور کے برابر وظیفہ لینے میں ذرہ بر کوئی آر نہیں تھی، پرانے کپڑوں میں دفن ہونے میں ان کو ذرہ بر کوئی تردد نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی سلطنتوں کے سورماؤں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت پیوند لگا ہوا کرتا پہننے میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کے ہاں گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین کی سب سے برگزیدہ شخصیت بھی تھے، اور سب سے طاقتور حکمران بھی تھے، اور بڑی بڑی سلطنتیں ان کے نام سے کامتی تھیں۔ اپنے گورنر کے ہاں کئی میل کا سفر کر کے گئے، تو اتنا بڑا شخص مہمان ہو، اب مہمانی کے طور پر گورنر نے اپنی چھوٹی سی کٹیا جس میں انسان سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کی چھت سے ایک خشک روٹی نکالی، پانی کا ایک پیالہ لیا، اور روٹی پر مکہ مار کے اس کو ٹکڑے کیے اور پانی کے اندر ڈالا، اور اوپر نمک چھڑکتے ہوئے بڑے فخر سے کہا کہ لو عمر، ہم نے آپ کے لیے اس کو لذیذ کر دیا ہے۔ نہ گورنر کو یہ کھانا پیش کرنے میں کسی طرح کا کوئی تردد تھا، نہ امیر المومنین کو اس کے کھانے اور استعمال کرنے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ تھا۔ پھر دنیا ان کے سامنے حقیر اور ذلیل ہو کے رہ گئی، کسی طرح کا کوئی تاثر کبھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کو حکم یہی ہے کہ کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے، کسی دنیا دار سے متاثر نہ ہوں، اپنے اسلام کے کاموں پر دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ چلیں۔ اب وہ معاملہ نہیں رہا جو شروع والا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔